ایک دن آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا اور حکم دیا کہ یہیں پر جو کچھ کھانا ہے کھا لو۔ جب کھانا کھانے لگے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روٹی کے ساتھ سالن نہیں ہے۔ پھر صحابہ نے دیکھا کہ ایک شہد کی مکھی ہے اور بڑے زور زور سے بھنبھناتی ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مکھی کیوں شور مچاتی ہے؟ فرمایا، یہ کہہ رہی ہے کہ مکھیاں بے قرار ہیں، اس وجہ سے کہ صحابہ کرام کے پاس سالن نہیں ہے، حالانکہ یہاں قریب ہی غار میں ہم نے شہد کا چھتا بنایا ہوا ہے، وہ کون لائے گا؟ کیونکہ ہم تو اسے لا نہیں سکتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیارے علی، اس مکھی کے پیچھے پیچھے جاؤ اور شہد لاؤ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک چوبی پیالہ پکڑ کر اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ وہ مکھی آگے آگے اڑتی ہوئی اس غار میں پہنچ گئی اور آپ رضی اللہ عنہ نے وہاں جا کر شہد صاف کر کے نچوڑ لیا اور دربار رسالت میں حاضر ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ شہد تقسیم فرما دیا۔ جب صحابہ کرام کھانے لگے تو مکھی پھر آ گئی اور بھنبھنانا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکھی پھر اسی طرح شور کر رہی ہے۔ تو فرمایا، میں نے اس سے ایک سوال کیا ہے اور یہ اس کا جواب دے رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ مکھی کہتی ہے کہ پہاڑوں اور بیابانوں میں جو پھول ہوتے ہیں وہ ہماری خوراک ہے۔ میں نے پوچھا، پھول تو کڑوے بھی ہوتے ہیں، پھیکے بھی ہوتے ہیں اور بدمزہ بھی ہوتے ہیں، تو تیرے منہ میں جا کر نہایت شیریں اور صاف شہد کیسے بن جاتا ہے؟ تو مکھی نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا ایک میر اور سردار ہے۔ جب ہم پھولوں کا رس چوستی ہیں تو ہمارا میر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھتی ہیں، تو وہ بدمزہ اور کڑوے پھولوں کا رس درود پاک کی برکت سے میٹھا ہو جاتا ہے اور اسی کی برکت اور رحمت کی وجہ سے وہ شہد بن جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، میں اس پر 10 مرتبہ رحمت فرماتا ہوں۔ میرے محترم عزیزو، جتنا ہو سکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر درود پاک بھیجا کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دن کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ وعلیکم السلام۔